اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ہوں گے بنو ثقیف قبیلے میں، دو لوگ ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا۔ کذاب اور مبیر، کذاب سے کون مراد ہے اور مبیر یعنی ظالم اور ہلاکو سے کون مراد ہے؟ اب جس طرح ساری امت نے بالاتفاق ظالم سے مراد حجاج بن یوسف کو لیا ہے، بالکل اسی طرح ساری امت میں کسی نے کبھی اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ جو کذاب ہے اس سے مراد مختار ثقفی ہے، کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے۔ اب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ لکھا، واتفق العلماء، یہ شرح صحیح مسلم ہے۔ مرزا صاحب آپ بھی دیکھ لیں، مرزا صاحب کی باتیں بھی ہم آگے ذکر کرنے والے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ آج ہم مرزا صاحب آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں، دلیل نہیں دلائل، اور قطعی دلائل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آگے صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آ رہی ہے، اس کے الفاظ پر بھی بات ہوگی، اور پھر ہم آگے اس کے شواہد بھی پیش کریں گے کہ کذاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال شرح نووی وہ فرماتے ہیں کہ واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید وبالمبیر الحجاج بن یوسف، کہتے ساری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد وہ مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، اور مبیر یعنی ظالم اور ہلاکو سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس میں جو پہلا کردار ہے جس کو کذاب کہا گیا، اور یہ بڑی جرح ہے، یہ بڑی جرح ہے اس شخص پر، اس کو ہضم کر لیا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا، اور اس کو مانا ہی نہیں، کہہ دیا، یا تو مانا ہی نہیں، کہتے ہم نہیں مانتے کہ یہ کذاب تھا کیونکہ اس کا نام تو آیا نہیں ہے۔ تو جس نے مانا ہے، جیسا کہ اسحاق جالوی صاحب وہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ جب دونوں باتیں امت کے اتفاق سے ثابت ہیں ایک ہی حدیث میں، تو جو حدیث میں پہلا کردار ہے اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا اور اللہ اس پر رحم کرے اس طرح کی باتیں کرنا، اور دوسرے کے بارے میں جناب جھوٹی سچی باتیں ساری بیان کرتے رہنا، بلکہ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، اس کے فوجیوں اور اس کے جو آگے سپہ سالار اس کے ماتحت تھے ان کے بارے میں بھی جھوٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو بیان کرتے رہنا، یہ کہاں کا انصاف؟ تو یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں، اہل سنت میں سے کسی نے مختار ثقفی کا کبھی دفاع نہیں کیا، اہل سنت میں سے کسی نے مختار ثقفی کا کبھی دفاع نہیں کیا، اسحاق جالوی صاحب نے دفاع کیا۔ کیوں؟ جس طرح روافظ کا یہ محبوب شخص ہے نا، روافظ بھی اس کی باتوں اس کے بارے میں اچھے نظریات رکھتے ہیں، تو اسحاق جالوی صاحب نے بھی اس کے بارے میں اچھے نظریات رکھے دلیل کے بغیر۔ اب علی الحسن نقوی صاحب کو ہم سناتے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب خود مرزا صاحب سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، مرزا صاحب سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ساتھ میں ایک بات بتا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت میں کبھی کسی نے مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، اسحاق جالوی صاحب نے سب سے پہلے اس کا دفاع شروع کیا۔ پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ اسحاق جالوی صاحب کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علی الحسن نقوی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت پر بہتان ہے کہ اسحاق جالوی صاحب کا تعلق اہل سنت سے تھا، ہم اس کو اہل سنت میں نہیں مانتے، اور اہل سنت کے علماء اس کے نظریات سے بری ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مختار ثقفی کا دفاع اہل سنت نے نہیں کیا تو جالوی صاحب نے کیا سب سے پہلے، یہ علی الحسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے۔ مختار ثقفی کا دفاع مفتی صاحب سب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ یا تو اس دعوے کو رد کریں اور یا پھر اس کو قبول کریں اور اعلان کریں کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس کا مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، سب سے پہلے اسحاق جالوی صاحب نے اس کا دفاع شروع کیا، جو کہ اہل سنت میں سے قطعاً نہیں تھے۔ تو اہل سنت نے کبھی مختار ثقفی کا دفاع نہیں کیا، تو اسحاق جالوی صاحب نے جو کیا وہ تو کیا ہی، اس کے بعد ان کی سیٹ چونکہ مرزا صاحب نے سنبھالی تھی تو مرزا صاحب نے خوب جم کے دفاع کیا۔ کہتے ہیں
کہ مختار سقفی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کے جھوٹا ہونے کی، نہ دعوی نبوت کرنے کی۔ وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا، وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہم آگے ان باتوں کا بھی انشاءاللہ جائزہ لینے والے ہیں۔ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ ایک کلپ آپ کو یوٹیوب پر اپلوڈڈ ملے گا، عظمت مختار سقفی، مختار سقفی کی عظمت، اور اس میں اسحاق جالوی صاحب نے کہا ہے کہ مختار سقفی اٹھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک کہیں، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا جو غیظ تھا اسے شفا بخشی۔ یہ بھی ہم اس پر بھی بات کرنے والے ہیں۔ یہ بات مرزا صاحب نے بھی کہی ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے یہ کچھ نہیں کہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کا غیظ تھا اس کو شفا بخش دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ خود اہل بیت کے جو علماء تھے اس دور کے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، ہم اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرتے۔ مسلمان جو جلے بھنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، تو کہتے ہیں کہ یہ سارا جو غیظ و غضب تھا وہ مختار سقفی نے لوگوں کے دلوں سے نکالا اور اس کو ٹھنڈا کیا، اس طرح کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سقفی اٹھا، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا۔ مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو، کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصلہ، جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کو لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو ظلم ہوتا رہا۔ مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے جھوٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاشوں پر نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، ان کا سر نیزے پہ ٹانگا گیا ہو، ان کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور یہ اہل بیت کی توہین بھی ہے۔ اگر کوئی آج یہ شخص کہے کہ فلاں کی عورت کی عزت خراب کی گئی، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو، چاہے کوئی ہمدردی میں کہے تو یہ اس کی توہین ہوگی کہ نہیں؟ یعنی کسی عزت دار بندے کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں کہے کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب کر دی گئی، اس کی عزت پامال کر دی گئی، حالانکہ ایسا نہ ہوا ہو، تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اس شخص کی بھی توہین ہے۔ یہ اہل بیت کی توہین ہے کہ ان کی بچیوں کے بارے میں کہنا کہ ان کی بچیوں کی عزت خراب کی گئی، بازاروں میں گھمایا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بولے جاتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی بھی اصل میں توہین ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، سر نیزے پر ٹانگا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ خود اہل بیت کی توہین کے درپے ہیں۔ ایسی باتیں اہل بیت کے شایان شان نہیں ہیں کہ ان کی عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بازاروں میں گھمایا گیا، نعوذ باللہ۔ آج کوئی کہے کہ فلاں شخص کی بیٹیوں کو، مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کہ مودودی صاحب کی بیٹیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا اور یہ بات ثابت نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو کیا یہ مودودی صاحب کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ کوئی کہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیٹیوں کو یا ان کی بیوی کو بازاروں میں گھمایا گیا اور ان کی عزت پامال کی گئی، خراب کی گئی، تو یہ واقعہ نہیں ہوا، تو یہ توہین ہے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ تو اہل بیت کے بارے میں ایسے جھوٹی باتیں بیان کر کے جناب وہ زینب کا دوپٹہ چھین لیا گیا اور یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، تو یہ ان کی توہین ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزتوں کو محفوظ رکھا تھا، تو آپ کیوں جھوٹ بول کر خراب کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں نعوذ باللہ خراب کی گئی تھیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ مختار سقفی کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ اے اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔ اور اللہ نے مہلت دے دی۔ وہ اسی وقت مرا جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کو پھینکا۔ اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ
مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے۔ مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا مختار سقفی نے کہ میں نے ایسا کر دیا تو وہ تو دجال اور کذاب تھا، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہم آگے وہ پیش کرتے ہیں سارے شواہد اور دلائل، بلکہ ٹھوس دلائل اور امت کا اجماع کہ وہ کذاب شخص ہے۔ جب وہ کذاب ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اس شخص کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ اگر کہے کہ میں نے اہل بیت کے قاتلوں کو قتل کر دیا ہے تو اس کی بات کو ہم کیسے مانیں گے؟ وہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے وہ تو بہرحال یہ چیزیں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے مختار سقفی کی حمایت میں، ہم اس کو بھی بالکل کنڈیم کرتے ہیں، بالکل غلط جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور امت کے اجماع کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ امت کا اجماع اس کے خلاف ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جناب اس نے اہل بیت کے قاتلوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے جو دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ سب جھوٹ طوفان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا وہ بے سند ہے، بعض مورخین نے بھی نقل کیا ہے اور اسی طرح نقل کیا ہے، چونکہ انہوں نے تو تاریخ کو نقل کرنا تھا۔ اب جس تاریخ کی سند ہے وہ معتبر ہے، جس طرح خود جھالوی صاحب کہتے تھے کہ جو مستند بات ہے اس کو قبول کر لیں اور جو بات مستند نہیں ہے اس کو نہ بیان کریں، اس کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی، اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں، جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بات فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے، جو کوئی مستند بات ہے نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب مرزا صاحب پہ ہم آتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اسحاق جالوی صاحب کی پیروی میں مختار سقفی کا دفاع کیا ہے۔ علی الحسن نقوی صاحب خود مرزا صاحب کے سامنے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، بلکہ اعلان کر چکے ہیں کہ اہل سنت نے کبھی مختار سقفی کا دفاع نہیں کیا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی اسحاق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ اسحاق جالوی صاحب نے کیا تھا اور اب مرزا صاحب اس کا دفاع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو حدیث صحیح مسلم کی ہم پہلے اشارتاً پیش کر چکے ہیں، اب ہم اس کو ذرا واضح طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف قبیلے میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی تھی، یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور جو مبیر ہے وہ حجاج کو کہا کہ وہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اور مبیر اور ظالم ہوگا۔ تو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر، کذاب اس کو ہم دیکھ چکے ہیں اور جو مبیر ہے ظالم ہے وہ حجاج تو ہی ہے۔ حجاج وہاں سے اٹھ گیا، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو کوئی جواب نہیں دے سکا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، اس نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی میں ہی ظالم ہوں۔ تو حجاج ظالم تھا، لیکن حجاج سے پہلے جس کا کردار بیان کیا گیا کہ ایک کذاب بھی ہوگا وہ مختار سقفی تھا۔ جس طرح ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم سے یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء متفق اس بات پر کہ کذاب سے مراد یہ مختار سقفی ہے اور ظالم اور مبیر سے مراد، ہلاکو سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ذرا ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں، اس کو قاعدہ بنا کر پلے باندھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کو کذاب کہا ہے تو اس سے مراد مدعی نبوت ہے۔ ایسا شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، ایسا شخص کذاب سے مراد ہوتا ہے، اور اس پر ہم دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ کذاب اور مبیر ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب مدعین نبوت کو کہا، ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں 3621 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بینا انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب، میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، فأہمنی شأنہما، مجھے بڑا برا لگا کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے، تو میرے ہاتھوں میں یہ سونے کے کنگن کیوں ہیں؟ میں پریشان ہوا۔ فأوحی الی فی المنام ان انفخہما، خواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ اے نبی آپ ان پر پھونکیں ذرا ان پر۔ فنفختہما، میں نے ان پر پھونکا تو فطارا، وہ دونوں غائب ہو گئے۔ فاولتہما کذابین یخرجان بعدی، میں نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یقینی اور قطعی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی مجھے آئی کہ میرے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے اور میری پھونک مارنے پر وہ دونوں غائب ہو گئے، کنگن چلے گئے، دفع ہو گئے، ان دونوں سے مراد 2 کذاب ہیں۔ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، ایسے 2 کذاب ہیں جو میرے بعد نکلیں گے۔ نکلے سے مراد اپنی دعوی نبوت میرے بعد کریں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ایک کی ملاقات بھی ہوئی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے مسیلمہ کذاب سے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اسی حدیث میں صحیح بخاری میں ہی ہے، فَقَانَ أَحَدُهُمَا الْأَنْسِيُّ، ان میں سے ایک اسود انسی تھا، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، اور دوسرا جو ہے وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میرے بعد 2 کذاب نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں کہ وہ کذاب ہوگا یا ایسا کذاب آئے گا، تو کذاب سے مراد جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مراد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 جھوٹے کذاب، 2 کذاب آئیں گے، یعنی 2 جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے آئیں گے۔ تو جس طرح یہاں کذاب سے مراد جھوٹا مدعی نبوت ہے، بالکل اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، اس سے مراد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ یہ بات آپ پلے باندھیں، اور یہ صحیح بخاری سے ہی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب مشہور ہی ہو گیا نا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب، آج بھی لوگ اس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں نا۔ جب مسیلمہ کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی مدعی نبوت مسیلمہ عام طور پر نہیں کہا جاتا ہوتے اسے، یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب سے مراد کیا ہے؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ تو جس طرح اس حدیث میں، اور پھر صحیح مسلم کی دوسری حدیث وہ بھی آپ سن لیں، یہ 157 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب کذاب دجال نہ بھیجے جائیں گے، یعنی اس دنیا میں جب تک نہیں آئیں گے 30 دجال کذاب، دجل فریب سے ہے، فریب دینے والے، اور کذاب جھوٹے، 30 جھوٹے جب تک امت میں نہیں آئیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں بھی الفاظ کیا ہے؟ 30 کذابون، بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں، یہاں دجالون کذابون قریب من 30 الفاظ ہیں۔ 30 جھوٹے جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جھوٹوں کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جھوٹے میں کنہیں کہہ رہا ہوں، میں کذاب کہہ کر کون لوگ مراد لے رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، میں جو کہہ رہا ہوں نا 30 جھوٹے قیامت تک آنے والے ہیں، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے میری امت میں، جھوٹوں سے مراد ہے کہ وہ جھوٹ کیا بولتے ہوں گے؟ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہوں گے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب کہتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، تو کذاب سے مراد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مراد ہے، اور امت کا، ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ مختار ثقفی تھا۔ ابھی بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، کہتے ہیں ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہو، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئی یہ چیز نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ صحیح سند کو کب مانتے ہیں؟ ہم کتنی ہی باتیں صحیح سند سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن آپ نے آج تک کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔
آپ کو چاہیے کہ آپ علی اعلان اور رجوع کریں اور تسلیم کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ متضاد باتیں آتی ہیں مختار سقفی کے بارے میں، واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے نیم کے ساتھ کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہو۔ تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعویٰ نبوت کیا۔ مرزا صاحب اس کے نیم کے ساتھ کیسے ہوگا جب حدیث میں آ گیا کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، اور ساری امت اس بات پر متفق اور اجماع ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ مختار سقفی کذاب ہے، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا۔ اب بھی آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اس کی پھر تو بہانہ کوئی بھی شخص کرنا چاہے، میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں، بہانے کرتا رہے پھر۔ اچھا، اب آگے ہم ایک واضح دلیل پیش کرنے والے ہیں اس کے دعویٰ نبوت۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کذاب، اور کذاب سے آپ کی مراد جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے، یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہو گئی، اور امت کا اتفاق ہو گیا کہ یہی مختار سقفی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لیکن ہم کچھ اور باتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ یہ علامہ فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی المعرفہ والتاریخ ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت درج کی گئی ہے کہ رفاع الفتیانی کہتے ہیں دخلت علی المختار ذات یوم، میں ایک دن مختار سقفی کے پاس گیا، فقال یا جاریۃ ہات لرفاعۃ نمرقۃ، اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم جاؤ، یا کوئی لڑکی ہوگی ادھر، اس نے کہا کہ جاؤ ایک تکیہ لے کر آؤ اس کے لیے، رفاع کے لیے۔ رفاع کہتے ہیں وہاں تکیہ پڑا ہوا تھا، تکیے کئی پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا الیسا حاضی نمارق، کیا یہ سارے تکیے نہیں ہیں؟ یہ پڑے ہوئے ہیں نا تکیے، ان میں سے کوئی لے لیتا ہوں۔ آپ نے لڑکی کو بھیج دیا کہ کوئی اور تکیہ لے کر آؤ، تو یہ جو تکیے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی لے لیتا ہوں۔ قال فقال انما قام جبریل علیہ السلام عن هذه ومیکائیل عن هذه، اس نے کہا کہ میں نے یہ تکیے آپ کو اس لیے پیش نہیں کیے کہ اس تکیے سے ابھی جبریل اٹھے ہیں اور اس تکیے سے میکائیل اٹھے ہیں۔ جبریل اور میکائیل میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں ان سے محو گفتگو تھا، ابھی اس سے جبریل اٹھا اور اس سے میکائیل اٹھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ تکیے پیش نہیں کیے، تمہارے لیے اور منگوایا ہے کہ جن تکیوں پر فرشتے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان تکیوں پر میں آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ اچھا، دوسری دن کہتے میں پھر دوبارہ اس کے پاس آیا، وہ کمان کس رہا تھا، کمان بنا رہا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ کمان بنانے میں میری مدد کرو، آؤ نا یہ رسی پکڑو ہم اس کو باندھتے ہیں۔ پھر اس نے قرآن کریم کی ایک آیت اپنے اوپر فٹ کی۔ یہ دجال کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی طریقہ تھا کہ اس نے قرآن کریم کی کئی آیات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئیں یا اس دور میں صحابہ کرام کے لیے آئیں، تو اس نے اپنے اوپر فٹ کر لیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس طرح کی آیات، بہت ساری آیات اس نے اپنے لیے فٹ کر لیں، کہا کہ یہ میرے لیے اللہ نے نازل کی، یہ میرے لیے نازل کی، حالانکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کے پاک باز صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اس نے اپنے اور اپنے مریدوں کے لیے وہ بنا لی کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی۔ بالکل اسی طرح اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ جو سامری جادوگر تھا اس کے بارے میں کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، کہ ہم اس کو جو ہے نا جلا دیں گے، اس کے بچھڑے کے بارے میں کہ ہم اس کو جلا دیں گے پھر ہم اس کو پانی میں بہا دیں گے۔ تو وہ جو الفاظ تھے نا قرآن کریم کے، تو اس نے اپنے لیے وہ الفاظ بول دیے کہ نُحَرِّقُهُ ثُمَّ نَنْسِفُهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو قوس، یہ جو کمان ہے، ہم اس کو جلا دیں گے پھر ہم اس کو پانی میں بہا دیں گے۔ تو جو اللہ رب العزت کے الفاظ تھے اس نے اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کر لیے، قرآن کریم کے الفاظ۔ یہ جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے، جتنے مدعی نبوت آپ دیکھیں گے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہی حرکت اس نے کی کہ قرآن کریم میں جو اللہ کے الفاظ تھے اس نے اپنے لیے بولنے شروع کر دیے۔ تو جب رفاع الفتیانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت جو ہے نا وہ جوش میں آئی، تو اس نے کہا فَأَرَدْتُ قَتْلَهُ، میں نے ارادہ کیا اس ظالم کو میں قتل کر دوں۔ پھر کہتے ہیں مجھے عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص کسی پناہ لینے والے کو قتل کر دے، کسی مسلمان کے پاس جس نے پناہ لی ہو اور وہ اس کو قتل کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، اگرچہ پناہ لینے والا جو ہے
وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر بھی ہو تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے پناہ دی ہے۔ اس کا معاملہ اسلامی حکومت کے پاس جائے اور وہ فیصلہ کریں کہ اس کو پناہ دینی چاہیے یا نہیں۔ تو اس طرح میں نے اس کے قتل سے اس لیے روکا کہ وہ کسی کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا، تو میں نے اس کو قتل نہیں کیا، ورنہ میرا ارادہ بن گیا کہ میں اس ظالم کو یہاں قتل کر دوں۔ کیوں قتل کر دوں؟ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، میرے پاس میکائیل آئے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں آتے سوائے انبیاء کے، انبیاء کے سوا کسی کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی وحی لے کر آنا ہے۔ یہ وحی آنے کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل تو وحی لے کر آتے ہیں۔ یہی بات، یہی مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4462 نمبر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ابو جی ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں، کیونکہ جبریل پہلے آتے تھے وحی لے کر، ہم جبریل کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک جذبات کا اظہار ہے، وہ اس طرح نہیں کہہ رہی تھی کہ جبریل کو میں نے بتانا ہے، اپنے جذبات کا اظہار شعروں کی صورت میں، مکفہ کلام کی صورت میں، کہ ابو جی ہم جبریل کو بتاتے ہیں کہ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جبریل کی جو ڈیوٹی ہے وحی لے کر آنا، اب وہ قیامت تک ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کے آنے کا مطلب، جبریل کے آنے کا دعویٰ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، کیونکہ جبریل تو وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اس کذاب، دجال اور جھوٹے مدعی نبوت نے، مختار سقفی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے ہوئے تھے، اور دوسرے دن اس نے قرآن کی آیت جو اللہ کے الفاظ اپنے اوپر فٹ کرنے شروع کر دیے۔ تو رفاع فتیانی نے کہا کہ میرا ارادہ بنا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اب کوئی شخص کسی کو کیوں قتل کرے گا جب اس نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی بات، تو ظاہر ہے تب ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن میں اس لیے رک گیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا کہ جب کسی کافر نے بھی پناہ لی ہو تو آپ کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پناہ میں ہے، اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جس طرح ہم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر چکے ہیں پہلے صحیح مسلم کی شرح میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ مبیر اور ظالم ہوگا۔ کذاب سے مراد مختار سقفی ہے، مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ تو وقت تواتر خبر المختار ابن ابی عبید الکذاب الذی کان نائبا للعراق وکان یزعم انہ نبی۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید الکذاب، اندازہ کریں، کہتے ہیں اس کے بارے میں متواتر خبریں ہیں، تواتر کے ساتھ یہ باتیں پہنچ گئی ہیں۔ وَكَانَ يَزُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا نعوذ باللہ کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْوَحْيِ، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا یا نہیں، لیکن جب ان کے پاس دلائل آ گئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھ دیا وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس کے نبوت کے دعوے کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو شبہ تھا وہ دلائل کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ اب ایک اور انہوں نے قول نقل کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ یہ دعویٰ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ بھی فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، تو اس کو شیطان کی وحی آتی ہوگی پھر اس دجال کو۔ یہ جو قول ہے تفسیر ابن ابی حاتم سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو اس کی سند میں ایک ضعف ہے کہ ابو اسحاق السبیعی جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور آن کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے، سماع کی تصریح نہیں کی، باقی سند صحیح ہے۔ تدلیس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے۔ تو جو لوگ سند کا بالکل اعتبار ہی نہیں کرتے، وہ محمد بن قاسم کے بارے میں جھوٹی روایتیں جو ہے نا وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، یا پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں ضعیف روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا ظلم تو واضح ہے نا، لیکن
اس کے ظلم کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ 1,20,000 اس نے یوں قتل کر دیے، تو انہیں تو اس سند پر بھی ایمان لے آنا چاہیے نا۔ بہرحال ہم تو اس پر بات نہیں کر رہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ کذاب تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا مختار ثقفی کذاب، اور یہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہم ذرا اہل بیت کے افراد کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے جو مشہور و معروف امام تھے ان کا کیا نظریہ تھا، جن کے دور میں یہ بندہ موجود تھا ان کا کیا خیال ہے۔ یہ ہیں امام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ابو جعفر الباقر، ابو جعفر الباقر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا نام ہے، شیعہ ہوں سنی ہوں سارے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں کہ وہ دین کے امام تھے، وہ عالم تھے، اس امت کے بڑے بزرگ تھے، تو محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو امام جعفر الباقر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار، میں نے امام باقر سے مختار کے بارے میں پوچھا۔ اب میں ذرا رشتہ داری بھی بتا دوں، یہاں بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، اکثر لوگوں کو معلوم بھی ہوگی۔ یہ محمد بن علی بن الحسین بن ابی طالب ہیں، بن علی بن ابی طالب، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ابو جعفر الباقر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پوتے ہیں، یہ پوتے بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے سے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو جعفر الباقر سے پوچھا گیا مختار کے بارے میں کہ آپ کا مختار کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، طبقات ابن سعد کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان علی ابن حسین ان قام علی باب الکعبۃ فلان المختارہ، کہتے ہیں میرے والد علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، علی یہ وہ ہیں علی بن الحسین یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین۔ پوچھا گیا امام ابو جعفر الباقر سے کہ مختار کے بارے میں بتائیں، تو ابو جعفر الباقر نے کہا کہ میرے والد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے تھے، مختار پر لعنت کی۔ امام زین العابدین، اہل بیت کے گھرانے کے جو افراد ہیں ان کی گواہی کیوں نہیں قبول کرتے ہیں آپ؟ وہ تو لعنتی سمجھتے ہیں اس کو، مختار پر لعنت کرتے ہیں، اس ملعون کو آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کو خدا کا خوف کریں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے جو ہیں فرامین ہیں ان کو آپ پسے پش ڈالتے ہیں اور ان کے خلاف علم لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ مختار ثقفی کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے جی، مختار ثقفی کے بارے میں صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں ہے جی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ یہ دیکھیں دلیل، یہ طبقات ابن سعد ہے، سند صحیح ہے۔ مرزا صاحب آپ اس کی سند پر یا تو اعتراض کریں یا پھر رجوع ریکارڈ کروائیں، بتائیں کہ میں نے غلط کہا تھا یا میرے علم میں نہیں تھا، اب میرے علم میں آ گیا تو میں ملعون سمجھتا ہوں مختار کو، جس کو امام زین العابدین ملعون کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں اس پر۔ تو امام ابو جعفر الباقر سے پوچھا گیا مختار کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ میرے والد امام زین العابدین جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے تھے، مختار پر لعنت کرنے لگے، فلعن المختار، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مختار پہ لعنت کی۔ یہ مختار جس کو آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، لعنتی شخص، اس پر لعنت کی۔ فقال له رجل جعلني الله فداك، ایک شخص نے کہا میں آپ پر قربان، جعلني الله فداك، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، میری عمر آپ کو لگے، میں آپ پر قربان۔ یہ محبت کا انداز تھا نا، ہماری بھی محبت ہے، ہم بھی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر، ان کی اولادوں پر ہم قربان، ہماری جانیں ان کے لیے قربان، ان کی عزت اور عظمت کے لیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ پر قربان، تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ اس پر لعنت کر رہے ہیں،
جبکہ آپ کی محبت میں تو اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہوا آپ کی محبت میں قتل ہوا تھا، مشہور یہی تھا نا، اس نے بھی مشہور یہ کیا۔ اصل میں یہ جو تھا نا مختار سقفی، اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے بڑے واضح انداز میں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے بالکل یہی بات کہ اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، دعویٰ بہت کرتا تھا کہ مجھے بہت محبت ہے اہل بیت سے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہم نے تو جو سنا ہے، ہمارے مشہور تو یہی ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں قتل ہوا، اہل بیت کی محبت میں وہ قتل ہوا۔ تو فقال، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جن کی نسبت کر کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسینی مشن، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ اہل بیت کی محبت میں قتل ہوا ہے، انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، یہ بہت بڑا دجال جھوٹا تھا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تھا، ہمارے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ کیسے سچا ہو سکتا، یہ تو کذاب تھا، سخت جھوٹا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا کرتا تھا، یہ ملعون شخص ہے، میں اس پر لعنت کرتا ہوں۔ جس پر آل رسول لعنت کرے اس کے بارے میں آپ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر جو صحابہ کرام، ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں نکال کر کہاں سے جہاں سے روافض کی کتابوں سے بھی بیان کر دیتے ہیں، بغیر حوالے کے بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ضعیف سند والی بھی بیان کر دیتے ہیں، جھوٹی سند والی بھی بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ مختار سقفی کے بارے میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ کو نہیں ملا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس دجال پر لعنت کی، اور کہنے والے نے یہی کہا کہ اس کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کی محبت میں قتل ہوا، اور فرمایا یہ جھوٹا شخص تھا، اللہ رسول پر جھوٹ بولتا تھا، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اور دوسری سند طبقات الکبریٰ ابن سعد سے ہی، اس کی سند بھی حسن ہے۔ اسود بن شیبان کہتے ہیں ہمیں خالد بن سمیر نے بتایا، خالد بن سمیر یہ سکہ تابعی ہے اور مختار کے زمانے میں یہ موجود تھا، یعنی مختار کا ہم زمانہ، بعد کا بندہ نہیں ہے، بعد میں جس نے مختار کو دیکھا نہ ہو، اس کو پرکھا نہ ہو، اس کے سامنے اس کے حالات نہ ہو، ایسا بندہ نہیں ہے۔ خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالیٰ سکہ تابعی ہے اور مختار کے زمانے کا بندہ ہے۔ خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالیٰ سکہ تابعی کہتے ہیں قادم الکذاب المختار بن ابی عبید، کذاب مختار بن ابی عبید آیا، آگے روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں مختار بن ابی عبید کذاب تھا۔ مرزا صاحب آپ بھی کہتے ہیں حدیث میں جو آیا نا مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، مرزا صاحب کو تو دعوی نبوت بھی نہیں ملا تھا، ہم نے حدیث سے ہی ثابت کر دیا بخاری مسلم سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کذاب کہتے ہیں وہ جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مراد ہوتا ہے، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا کہ آپ نے ثلاثون کذابون کی تفسیر کی، 30 جھوٹے آئیں گے، 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، تو اس کی تفسیر آپ نے فرمایا کذاب وہ کون ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کذاب، اور اہل بیت کی زبانی بھی کذاب، اور اس دور کے جو صلحاء تابعین تھے سکہ جیسے خالد بن سمیر رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کذاب جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا مختار بن ابی عبید، اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب لگا ہوا تھا، جس طرح مسلمہ کے ساتھ الکذاب ہے اسی طرح مختار الکذاب انہوں نے کہا، قادم الکذاب المختار بن ابی عبید۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہم طبقات ابن سعد سے ہی پیش کرتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ ابو حسین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اوصى عبیدۃ السلمانی ان یصلی علیہ الاسود بن یزید، عبیدہ سلمانی فوت ہونے اپنی زندگی میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا جنازہ جو ہے وہ اسود بن یزید پڑھائیں گے۔ جب عبیدہ سلمانی فوت ہو گئے تو وہ کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ کذاب آ جائے، ہم جلدی اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہیں وہ کذاب اس کے جنازے میں شامل نہ ہو جائے۔
قبل ان یجی الکذاب یعنی المختارہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو حسین یہ کہتے ہیں کہ اسود بن یزید جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ کذاب کے آنے سے پہلے پہلے جنازہ پڑھ لیں، جلدی کرو، کذاب سے مراد ان کی مختار بن ابی عبید ثقفی تھا۔ تو انہوں نے غروب شمس سے پہلے ہی اس کا جنازہ پڑھ دیا، عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس ڈر سے جلدی پڑھ دیا کہ کہیں وہ کذاب نہ آ جائے۔ کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے۔ یہ بھی طبقات ابن سعد کی روایت ہے، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سندیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مرزا صاحب میں اگر کوئی جرت ہے تو ان کی سندوں پر اعتراض کریں یا پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ کذاب مختار بن ابی عبید ہی ہے۔ اچھا، اب ائمہ دین کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں المختار بن ابی عبید المتنبی بالعراق۔ مختار بن ابی عبید وہ ہے جس نے عراق میں جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ یہ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں درج کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تو ان محدثین میں سے ہیں نا جن کے مرزا صاحب بھی قدردان ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ 6 صدی ہجری کے 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی۔ وہ صحیح مسلم پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اس جو حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور مبیر ہوگا، تو یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہ کذاب سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی مراد وہ مختار بن ابی عبید تھا، کہ مختار بن ابی عبید کا فتنہ ان کے سامنے آ چکا تھا، اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا۔ تو یہ تاریخ الاسلام ذہبی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب۔ وہ بڑا جب سرخی اور ہیڈنگ عنوان قائم کرتے ہیں کسی راوی کسی شخص کے بارے میں، تو تاریخ الاسلام میں انہوں نے ہیڈنگ قائم کی مختار بن ابی عبید الکذاب۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے دلیل کوئی نہیں ملی۔ یہ تواتر آپ کو نظر نہیں آیا جس کا علماء امت نے دعویٰ کیا ہے کہ متواتر یہ باتیں ثابت ہیں، اس کا کذاب ہونا اور دعوی نبوت کرنا۔ اسی طرح انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ یہ حدیث کا مصداق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، یہ کذاب وہی مختار بن ابی عبید ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسند احمد کے حوالے سے جو ہم نے پیچھے روایت پیش کی تھی المعرفہ والتاریخ کے حوالے سے، وہ مسند احمد میں بھی ہے۔ تو مسند احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی کہ اس نے جبریل آنے کا دعویٰ کیا تھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے انہوں نے کہا کہ یزعم فیہ انہ نبی، ایک روایت انہوں نے ذکر کی کہ اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ تو یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ اور میزان الاعتدال میں انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں تقریباً انہوں نے یہ مختار ثقفی کے بارے میں یہ اس کی خباثت لکھی ہے کہ وہ کذاب تھا اور دعوی نبوت اس کا تھا۔ مختار بن ابی عبید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الکذاب، یہ میزان الاعتدال ان کی دوسری کتاب، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ الکذاب ہے۔ لا ينبغي ان يروى عنه شيء لانه ضال مضل، وہ ضال مضل ہے۔ اور کہتے کہا نا یزعم ان جبرائیل علیہ السلام ينزل علیہ، اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑے مزے کی بات لکھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا شر من الحجاج او مثلہ، کہتے ہیں کہ یہ حجاج سے زیادہ بدترین شخص تھا، یا کم از کم اس کے برابر تو تھا ہی۔ کہتے ہیں یہ حجاج سے زیادہ بدتر شخص تھا، تو جو حجاج سے زیادہ بدتر ہو اس کو تو اب ہیرو بنا کے پیش کریں، اور حجاج کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ یہ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد تھا۔ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنو امیہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ، دیگر صحابہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں بنو امیہ سے۔ تو بنو امیہ کو اب دیکھیں، حجاج کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جو برا ہے چاہے کسی بھی خاندان میں، تو اس برے کی وجہ سے سارے خاندان کو آپ کہیں کہ بنو امیہ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف تھے، نعوذ باللہ۔ یہ کل کو کوئی کہے کہ قریش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ نے تو بد دعا کر دی ایک موقع پر قریش کے خلاف،
حالانکہ قریش کے کچھ لوگ تھے نا وہ جو بدماش، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو لا کر بچہ دانی اونٹنی کی پھینک دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ قریش کو تو برباد کر دے. تو کیا قریش سے پورا خاندان ہے قریش مراد تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مراد وہ لوگ ہی تھے جو قریش سے تعلق رکھتے تھے. تو پورا ایک شخص کی غلطی کو یا چند افراد کی غلطی کو پورے خاندان پہ مسلط کر دینا، اس خاندان کو اگر آپ نے ہدف تنقید بنانا ہے تو پھر قریش سب سے پہلے ہدف تنقید ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. پھر تو آج اہل بیت ہونے کا دعوے دار کوئی نعوذ باللہ زنا کر لیتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ نبی کی آل ایسی ہوتی ہے نعوذ باللہ. کیا آپ نے دیکھے نہیں ایسے لوگ جو دعوے کرتے ہیں ہم نبی کی آل میں سے ہیں اور وہ آج دنیا میں دنگا فساد کر رہے ہیں یا وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں؟ تو کیا آپ ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل کو اس طرح نعوذ باللہ ہدف تنقید بنائیں گے؟ تو یہ حجاج سے جو برا شخص ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اس کو تو آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کا تو دفاع شروع کیا ہوا آپ نے، اور حجاج کے بارے میں آپ زبانیں چلا رہے ہیں جناب. تو ٹھیک ہے حجاج کی بھی مذمت کریں، لیکن مختار بن ابی عبید ثقفی کو بھی تو مدعی نبوت اور جھوٹا مانے نا، اس کو کہتے ہیں آپ دلیل ہی نہیں ملتی ہمیں کوئی. اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں بھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے نا کہ ثقیف میں کذاب اور مبیر ہوگا، تو فکان الکذاب ھذا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذاب تو یہی تھا مختار بن ابی عبید، ادعا ان الوحی یاتیہ وانہ یعلم الغیب، یہ شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس وحی بھی آتی ہے اور میں غیب بھی جانتا ہوں نعوذ باللہ. اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ بدبخت ملعون یہ دنیا سے گیا نا تو اس نے ایک اپنا حلقہ احباب بنایا ہوا تھا، کچھ فورس بھی تیار کر دی، کچھ لوگوں کو جھوٹے نعرے پہ، جس طرح اب بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کے نام کا نعرہ لگا لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس نے کچھ علاقوں میں اس طرح دنگا فساد بھی کیا. پیچھے روایت آپ نے پڑھ لی ہے نا کہ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ اس کذاب کے آنے سے پہلے پہلے جنازہ پڑھ لو، یہ بڑا فتنہ پرور تھا. تو اس کی جو سلطنت تھی نا، جو اس نے لوگوں میں اثر و رسوخ بنایا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو فرح المسلمون بزوالہا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بدبخت یہ جب مرا ہے نا اور اس کا زور ٹوٹا ہے تو مسلمان اس کے زور ٹوٹنے پر بہت خوش ہوئے. وذالک لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقا بل كان كاذبا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ اس کی موت کی وجہ سے خوش کیوں ہوئے مسلمان؟ حتیٰ کہ اہل بیت کے افراد بھی خوش ہوئے، لعنت کرتے تھے اس بدبخت پر، اس لیے کہ یہ سچا نہیں تھا بلکہ جھوٹا تھا. یزعم ان الوحی یاتیہ علی ید جبریل، یہ بدبخت دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل کے ہاتھ پر اس کے پاس وحی آتی ہے. اور پھر دلیل میں مسند احمد سے وہ روایت نقل کی، وہ رفاع الفتیانی والی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جبریل کے آنے کی، کہ جبریل میرے پاس آتا ہے. یہ مرزا دجال کذاب غلام محمد قادیانی بھی کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے میرے پاس ٹیچی آتا ہے، غلام محمد قادیانی نے یہ کہا تھا. تو اس بدبخت نے تو جبریل کا انعام لے لیا کہ جبریل میرے پاس آتا ہے نعوذ باللہ. اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اور بھی کئی مقامات، یہ ایک مقام ہے، کہتے ہیں وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ الْمُخْتَارِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَذِبِهِ وَافْتِرَائِهِ وَادِّعَائِهِ نُصْرَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُسْتَتِرٌ بِذَلِكَ لِيَجْمَعَ عَلَيْهِ رِعَاءً مِّنَ الشِّيَّةِ الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ لِيُقِيمَ لَهُمْ دَوْلَةً. کہتے ہیں کہ مختار کے ترجمے میں وہ سارے دلائل آئیں گے جن سے ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹا تھا، افترا باندھتا تھا اور زبانی طور پر دعویٰ کرتا تھا کہ میں اہل بیت کی نصرت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حالانکہ وہ فی نفس الامر متستر بذالک، یہ تو اس نے ایک آڑ بنائی ہوئی تھی، اہل بیت کا نام تو استعمال کرتا تھا تاکہ کوفے کے جو شیعہ لوگ ہیں ان کو اپنے ہمنوا کر سکے اور پھر اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے. تو یہ جھوٹا سیاسی مقاصد کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کرتا تھا، اہل بیت سے قطعاً یہ مخلص نہیں تھا. ثم ان اللہ تعالیٰ سلط علیہ من انتقم منہ، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پھر اس شخص کو اس پر مسلط کیا جس نے اس سے انتقام لیا. وَهَذَا هُوَ الْكَذَّابُ الَّذِي قَالَ فِيهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اسماء بنت صدیق، کہتے ہیں سیدہ اسماء
بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ کذاب ہوگا ثقیف میں، یہی وہ کذاب ہے۔ کتنی واضح باتیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ شاہد علیہ بدعوی النبوت والکذب الصریح جماعت من اہل البیت، کہتے ہیں کہ اس کے دعوی نبوت اور صریح جھوٹا ہونے کے بارے میں گواہی تو اہل بیت کی ایک جماعت نے دی ہے۔ کہتے ہیں اہل بیت کی جماعت میں سے، اہل بیت میں سے بہت سے لوگ اس کو جھوٹا اور کذاب اور اس کے دعوی نبوت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ اس دجال نے دعوی نبوت کیا تھا اور یہ دجال جھوٹا تھا۔ پھر انہوں نے مسند احمد کی وہی حدیث ذکر کی جس میں اس نے جبریل کے آنے کی بات کی تھی، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی حدیث مسلم والی ذکر کی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی مراد یہی کذاب مختار بن ابی عبید تھا۔ علامہ عینی حنفی جو ہیں، بدر الدین عینی حنفی، یہ احناف میں بڑا ایک نام ہے، یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے امام ہیں احناف کے۔ تو وہ کہتے ہیں المختار بن ابی عبید الکذاب، مختار بن ابی عبید الکذاب، جس طرح مسیلمہ کذاب اس طرح مختار بن ابی عبید کذاب۔ اسی طرح علامہ سیوطی جو ہے نا وہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی ادعا النبوۃ، مختار بن ابی عبید ثقفی نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اسی طرح علامہ قسطلانی جو ہیں وہ شرح صحیح بخاری ارشاد الساری کے نام سے انہوں نے لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں خرج المختار بن ابی عبید الثقفی وتغلب علی الکوفہ، مختار بن ابی عبید ثقفی نکلا، اس نے کوفے پر غلبہ حاصل کیا، ثم ادعا النبوۃ، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وزعم ان جبریل یاتیہ، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں۔ تو یہ کتنی صریح باتیں ہیں، امت کا اتفاق ہے، تواتر ہے، ہر دور کے علماء بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق اس کذاب کو، اس جھوٹے مدعی نبوت کو قرار دیتے رہے، اور حدیث سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ کذاب ہوگا، تو کذاب سے مراد آپ کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، عام جھوٹا نہیں آپ کی مراد ہوتی جب آپ کذاب فرماتے ہیں کسی کو، اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہم نے نقل کر دیں۔ اب ایک طرف تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مباہلہ کرنا ہے نا یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، دعوی نبوت تو نہیں ہے لیکن دعوی نبوت کے مترادف ہے، حالانکہ ہم نے ثابت کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ مباہلہ کرتے تھے، انہوں نے کیا بھی، مباہلہ کا چیلنج دیا، تو نعوذ باللہ کیا وہ دعوی نبوت نہیں تھا؟ اگر وہ نہیں تھا دعوی نبوت، یا یقیناً نہیں تھا، تو پھر آج کوئی مباہلہ کرے تو اسے دعوی نبوت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مرزا صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک تو ادھر جو بات دعوی نبوت ہے ہی نہیں، مباہلہ کرنا یہ دعوی نبوت کے مترادف نہیں ہے، بلکہ امت کا اجماع اس بات پر چلتا آ رہا ہے، آج تک لوگ مباہلہ کرتے ہیں، یہ دعوی نبوت قطعاً نہیں ہے، اس کو دعوی نبوت کہہ دیا، اور جو دعوی نبوت تھا صریح اور ساری امت بتاتی رہی کہ اس کذاب دجال مختار بن ابی عبید نے، ملعون نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے، اس کو ہڑپ کر گئے، اس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں آئی اس حوالے سے، وہ کہتا ہے میرے پاس جبریل آتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ دعوی نبوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھئی؟ جبریل کے آنے کا دعویٰ اگر دعوی نبوت نہیں ہے تو پھر کیا دعوی نبوت ہے؟ پھر آپ نے جھوٹ بول کر مبالغے کو ہی دعوی نبوت کہنا تھا بس، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب نے بھی یہ بات کہی، جس طرح ہم اسحاق جالوی صاحب کی طرف سے یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں وہ تو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے کی اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، بعض مورخین نے صرف اسی طرح نقل کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھا یا اس نے قتل کیا، لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس کا جھوٹا دعوی نبوت اور اس کا بزبان نبوی کذاب ہونا یہ تو ثابت ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کو کوئی مائی کا لال اب جھٹلا نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں، جس شخص نے نہیں ماننا، ہٹ درمی اپنانی ہے، اس کا تو کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب ایک اور بات، اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ
ہم کہتے ہیں سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، اپنا پمفلٹ بھی لہرا کر وہ دکھاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کے گروہ کے لوگوں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ان کو سلام بھی کہا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے۔ ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار ثقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مرزا صاحب نے جو سنن کبریٰ بہقی کی روایت پیش کی ہے اس کی سند ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو سعید ابن ابی عمر قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا ابو جعفر محمد بن عبید اللہ ابن ابی داود المنادی المخرمی ببغداد حدثنا یونس وهو ابن محمد المؤدب حدثنا ابو شہاب حدثنا یونس بن عبید عن نافع قال كان ابن عمر يسلم على الخشبیۃ والخوارج وهم يقتتلون فقال من قال حي على الصلاة اجبته ومن قال حي على الفلاح اجبته ومن قال حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله قلت لا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خشبیہ کو سلام کہہ دیا کرتے تھے، خشبیہ کو سلام کہہ دیا کرتے تھے۔ خشبیہ کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے کہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے گروہ کے لوگ تھے۔ ہم مان لیتے ہیں جی، ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ خشبیہ سے مراد آپ صحیح سند سے ثابت کریں کہ وہی لوگ تھے، ہم اس کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے خشبیہ کو سلام کہنے کی، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو حی علی الصلاۃ کہے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، حی علی الفلاح کہے گا، یعنی جو اسلام کے دعوے دار لوگ ہیں اور اذانیں دیتے ہیں، جماعتیں کرواتے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ تو یہ جو روایت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے مرزا صاحب۔ آپ بار بار لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے، مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، جب تک وہ سماع کے تصریح نہ کرے اس کی روایت قبول نہیں۔ اس پر تو آپ نے امت کا اجماع بھی پیش کیا ہوا ہے مقدمہ صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ آپ کے بہت سارے کلپس ہیں، ہم 2-3 لوگوں کے سامنے چلا دیتے ہیں ابھی۔ اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سماع کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے۔ بھی سفیان ثوری مدلس ہے۔ اب یہ اہل حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو، ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے ہو اور اسی سند کی دوسری روایت آ رہی ہے آپ کے، اس کو آپ صحیح کہہ کے اس پہ چل رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ ہم ایک اصول رکھیں گے، دوغلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تے اسی نہیں مننی، ساڈی ہے تے تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول۔ تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ جو یونس بن عبید ہے نا، یونس بن عبید یہ مدلس ہے، یہ خود ہم آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے طبقات المدلسین کی تحقیق کی ہے، الفتح المبین کے نام سے، ہم اس کا سکین آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جو یونس بن عبید ہیں وہ مدلس ہیں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں۔ تو جب یونس بن عبید مدلس ہیں تو وہ ان نافع ان کے ساتھ نافع رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو مدلس کی آن والی روایت مرزا صاحب قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ زور لگائیں گے، یا آپ نے لکھا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی خطا ہے۔ خود وہ یونس بن عبید کو مدلس بھی کہتے ہیں اور اس کی تدلیس کو مضر بھی سمجھتے ہیں، جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کرے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ قاعدہ قانون انہوں نے خود بنایا ہے، بتایا ہے، اور محدثین سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ لیکن یونس بن عبید مدلس ہے، اس کے سماع کی تصریح نہیں ہے، پھر بھی اس کی سند کو ان کا صحیح کہنا یہ ان کی خطا ہے۔ واللہ عالم، انسان ہے نا، انسان خطا کر جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، کیا ہوا واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال یونس بن عبید جس کی آنے والی روایت کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ خود ضعیف کہتے ہیں، یہاں اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب یہ پروپیگنڈا کریں گے لوگوں کے سامنے، یا مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں وہ اکثر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ بھائی ہم محدثین کے فیصلے کو مانیں یا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو مانیں؟
اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فیصلہ بھی محدثین کے فیصلے کے موافق ہے کہ مدلس کے آنے والی روایت قبول نہیں ہوتی. خود انہوں نے یہ فیصلہ خود فرمایا بھی ہوا بہت ساری روایتوں پہ. اب اگر انسان ہونے کے ناطے ان کو خطا ہو گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے کسی وجہ سے، ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی یا کیا ہوا واللہ عالم، تو ہم کیا لکیر کے فقیر ہو جائیں؟ ہم ان کی اندھی تقلید شروع کر دیں کہ انہوں نے مدلس کی آنے والی روایت کو صحیح کہا ہے تو ہم بھی کہیں صحیح ہے، ضعیف کہا ہے تو ہم بھی کہیں ضعیف ہے؟ بھائی پیمانہ تو ایک رکھنا ہم نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. کیا ہم لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ شروع کر دیں دیکھتے ہوئے بھی آپ کی طرح کہ تدلیس والی روایت بھی ہے تو اپنے پمفلٹ میں پیش کی ہوئی ہے؟ ایک طرف اہل حدیثوں کو تانا دے رہے ہیں کہ یہ تدلیس والی روایتیں پیش کرتے ہیں، ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے پمفلٹ میں تدلیس والی روایتیں بھی پیش کریں. ایک طرف کہیں کہ امام اعمش جو ہیں امام المدلسین ہیں، ان کی تدلیس بری ترین تدلیس ہے نعوذ باللہ، حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے وہاں پر. تو وہ امام المدلسین جب ان سے بیان کر رہے ہوں، آپ نے خلاف ہو تو اس کے رگڑے نکالیں، لوگوں پر تان کریں کہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں. جب اپنے موافق ہو، ٹھیک ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں سانپ گھسنے کی جو داستان ہے وہ اعمش کی تدلیس والی روایت ہے، آن والی روایت ہے، اس کو اپنے پمفلٹ میں پیش کر دیں. ہم یہ دوگلی پلیسی نہیں اپنا سکتے مرزا صاحب، ہمیں اللہ سے ڈر آتا ہے، آپ کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے. تو یونس بن عبید مدلس ہیں، انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی، یا تو مرزا صاحب سماع کی تصریح والی روایت پیش کریں. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علی الاعلان یہاں اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کے سامنے ویڈیو میں اس بات کا جو اعلان کریں گے کہ مرزا صاحب نے سند صحیح پیش کر دی سماع کی تصریح والی، جو پیچھے سے بھی صحیح ہے اور اس میں سماع کی تصریح موجود ہے، لہٰذا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قول ثابت ہو گیا. ورنہ مرزا صاحب آپ کو بھی یہ بات ماننا پڑے گی اور رجوع کرنا پڑے گا کہ یہ تدلیس والی روایت ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے، لہٰذا اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے میں اعلان رجوع کرتا ہوں. لیکن مرزا صاحب ہمیں امید نہیں ہے ابھی تک، آپ کے جو طرز عمل ہے اس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. باقی دعا ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو حق و انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ثابت ہی نہیں، لہٰذا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ ثابت ہی نہیں ہے. دوسری بات، یا ان کو سلام کہنا جس طرح اس روایت میں ہے، ثابت ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختار کے پیچھے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نہ مختار کو سلام کہا ہے. خشبیہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھنے کا کہا ہے اور خشبیہ کو سلام کہا ہے. یہ خشبیہ کون ہے؟ آپ کی تفسیر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مختار بن ابی عبید کے گروہ کے بندے تھے. تو کیا سارے بندوں کا نقطہ نظر یا نظریہ وہی تھا جو مختار بن ابی عبید کا تھا؟ ایک سیاسی طور پر لوگ تو جمع تو ہو سکتے ہیں نا، ایک شخص کے ساتھ مل سکتے ہیں، جس طرح وہ دعویٰ کرتا تھا نا اہل بیت کی محبت کا نام لیتا تھا، تو بعض سادے لوگ جو بیچارے ہیں نیک لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہوں گے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں. یہ تو چونکہ آڑ کے طور پر اہل بیت کا نام استعمال کر رہا تھا سیاسی مقاصد کے لیے، خود حکومت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان لوگوں کا کیا قصور جنہیں اس کی خباثت کا پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر اس دور میں جس دور میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بندوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے، اس کی گروہ کے لوگوں کے پیچھے، کیا اس وقت اس نے دعویٰ نبوت کیا ہوا تھا؟ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ملعون دعویٰ نبوت کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں ثابت کرنا ہوں گی. بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، لہٰذا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اگر ہوا ہے تو بھی مختار بن ابی عبید کا جھوٹ اس سے نفی نہیں ہوتا، اس کے جھوٹ کو پروٹیکشن نہیں ملتی ہے، اس کے دعوی نبوت کی نفی نہیں ہوتی اس سے. تیسری بات ہم جو مرزا صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خشبیہ کو سلام کہہ دیتے تھے، مختار بن ابی عبید کے ساتھیوں کو، ہاں آپ کے بقول ہم مان لیتے ہیں کہ وہ خشبیہ وہی تھے، ان کو سلام کہتے تھے یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے تھے. تو خود شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے رجوع کر لیا تھا. ایسے لوگوں کو سلام کہنے یا ایسے لوگوں کو پیچھے نمازیں پڑھنے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رجوع کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ صحیح ثابت ہے کہ وہ بدعتی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، جا کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا. اور یہ عمل جو ناسخ ہے، جو اس بات پر دلیل بنتا ہے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ناسخ ہے
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کام چھوڑ دیا تھا ان لوگوں کو سلام کا جواب دینا یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا. دلیل یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کوئی بدعت آ گئی ہے. انہو بالغنی انہو قد احدث، اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہوئی ہے، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے. فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، اگر واقعی اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہوئی ہے تو میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہیں دینا. میں نے کوئی اس کو سلام نہیں کہا ہے، اگر وہ بدعتی نہ ہوا تو اس کو سلام کہہ دینا میری طرف سے بھی جواباً، اور اگر اس نے بدعت اختیار کی ہوئی تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں خسف یا مسخ ہوگا یا قذف ہوگا، وہ قدریہ میں ہوگا جو تقدیر کے بارے میں پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، تقدیر کے قرآن و سنت والے احکامات نہیں مانتے، تقدیر کے انکاری ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتیوں کو سلام کہنا کیا اس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے میری طرف سے کسی بدعتی کو آپ نے سلام نہیں کہنا یا اس کے سلام کا جواب میری طرف سے نہیں پہنچانا اگر وہ واقعی بدعتی ہے تو. نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے مرزا صاحب. تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا تھا، اس روایت کو، ان کے نزدیک بھی وہ روایت منسوخ ہے. آپ نے یہ حکم تو نقل کر دیا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن یہ ان کی تصریح نقل نہیں کی کہ ان کے نزدیک وہ قول منسوخ ہے. یہ بددیانتی ہے مرزا صاحب، یہ بددیانتی ہے. آپ اس بددیانتی سے بچ جائیں، اللہ سے توبہ کریں اور حق کا ساتھ دیں آپ. تو ہم تو کہتے ہیں وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. ہاں جامع ترمذی والی یہ حدیث تو ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کسی بدعتی کا سلام قبول ہی نہیں کرتے تھے، کسی بدعتی کو سلام کہتے بھی نہیں تھے، بلکہ روک دیتے تھے کسی بدعتی کو میری طرف سے سلام نہیں پہنچانا تم نے اگر وہ واقعی بدعتی ہے تو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مدعی نبوت کے پیروکاروں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے ہوں یا ان کو سلام کہہ دیتے ہوں؟ یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ بہت مرزا صاحب پروپیگنڈا کرتے تھے کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، بدعتیوں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، شیعوں کے پیچھے، سنیوں کے پیچھے، شیعہ سنیوں کے پیچھے، سنی شیعوں کے پیچھے، اور سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں. دلیل کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. مرزا صاحب یہ آپ کی دلیل آج گئی. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ یا بدعتی کی عزت و تکریم کرنے کا مسئلہ یہ آج آپ کا حل ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کر دیا ہے. آپ یا تو آپ کے پاس مہلت ہے ساری زندگی، آپ یونس بن عبید کے سما کی تصریح لائیں گے، یا پھر آپ اعلان کریں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں میری جو دلیل تھی نا، جو میں پیش کرتا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی، وہ تو آج ضعیف ہو گئی ہے. لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ روایت ضعیف ہے، میرا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. تو اب ہم مرزا صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ بنو امیہ کی دشمنی میں تو آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ ثابت نہیں ہے اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑ دھکڑ کر. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ائمہ دین نے آپ ہمیں تصریح دکھائیں نا، حافظ بن کثیر، حافظ ذہبی، حافظ بن حجر اور دیگر ائمہ اور اہل بیت کے افراد، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہو کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے نعوذ باللہ عورتوں پر ظلم و ستم کرتا تھا یا اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کرتا تھا، کوئی ایک صحیح سند ہمیں پیش کریں، یا کوئی ایک جو متبع سنت موحد جو سید ہے جو اہل بیت میں سے، اس سے یہ بات ثابت کریں. ہم اس کے الٹ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ ایک شخص پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف ایک شخص پر الزام ثابت ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ کذاب ہے اور جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا ہے. اہل بیت کے افراد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین اس کو لعنت کرتے ہیں اس شخص پر اور کہتے ہیں اللہ رسول پر بھی جھوٹ باندھتا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے دور کے بندے بھی کہتے ہیں وہ کذاب ہے، اور بعد کے ائمہ بھی تواتر کے ساتھ بالاجماع بالاتفاق کہتے ہیں وہ کذاب ہے اور اس حدیث کا مصداق ہے. آپ پھر بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے جناب کوشاں ہیں، کمر کسی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی پیش تو کرے. ہم تو کہتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا دوغلی پالیسی، ایک طرف جھوٹے قصے کہانیاں
وہ حجاج کے ظلم کے حوالے سے بھی پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم بھی مانتے ہیں، یا جو صحیح اسناد روایات سے ثابت ہے ہم بھی حجاج کے ظلم مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ضعیف روایتیں بھی قبول ہیں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جھوٹی من گھڑت روایتیں بھی، موزل منقطع روایتیں بھی قبول ہیں، اور مختار سقفی جس پر لعنت ثابت ہے، جس کا جھوٹا دعوی نبوت ثابت ہے، جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے، ساری امت کے اتفاق کے ساتھ اس کا انکار کرنے کے درپے ہیں، اور ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو جھوٹی باتیں جو ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر اجماع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جالوی صاحب کا نظریہ آپ ذرا سنیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں یزید تو کجا، حضرت معاویہ کو کوئی دنیا میں کوئی عالم نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جائر ہیں، نعوذ باللہ۔ جائر کا معنی ظالم ہوتا ہے، امام جائر اور ظالم ہیں، یہ ظلم کرتے رہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں جرت کرے کہ یزید تو کجرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد، اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ، نہیں، فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں، امام جائر اور ظالم ہے، کرتے رہے۔ ہم جالوی صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ ہم ان کے ماننے والوں کو یہ دست بستہ ہم اپیل کریں گے کہ اللہ کے لیے آپ غور کریں۔ ہم صحابہ کرام سے لے کر امت کے سارے جو صلحاء ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کے اقوال پیش کر چکے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر، اور ان کی فضیلت منقبت پر، ان کے ادب و احترام پر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کہتے تھے کہ وہ ظالم ہیں، وہ نعوذ باللہ ظلم کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ہم پیش کر چکے فضائل معاویہ، دفاع معاویہ، وہ سیریز ہماری ہو چکی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فضائل معاویہ میں بھی ہم نے پیش کیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حق و انصاف والے ہیں، ایسا عدل و انصاف والا بندہ تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ گواہی دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ والی ہو بہو نماز میں نے کسی میں نہیں دیکھی سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے، یعنی اتنا زیادہ ان کا احترام ہے اور ان کی خدمات ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی دعا کرتی ہیں کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ اس طرح اور بھی صحابہ کی گواہیاں ہیں، تابعین کی، ائمہ دین کی گواہیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کسی نے نہیں کہا۔ ہمارا ایک کلپ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی زبانی بھی ثابت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا خلافت 30 سال ہے، ہم کہتے ہیں خلافت کا پہلا دور 30 سال ہے۔ یہ مطلب نہیں کیونکہ خلافت ہے ہی نہیں، خلافت تھی، علماء نے تو یہ جو تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں تو سارے اموی جو حکمران تھے سب کو ہی خلفاء کہا گیا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو سب کو ہی خلفاء کہا ہے۔ خلفاء جمع کا صیغہ ہے نا، خلفاء کی تاریخ، تو علماء خلفاء کہتے ہیں انہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے، وہ بھئی 30 سال میں خلافت ختم ہو گئی تھی، تو اتنے عرصے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کیسے بن گئے؟ اور اگر آپ مان لیں کہ خلافت راشدہ تھی بعد میں بھی 30 سال کے بعد بھی، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں خلیفہ راشد نہیں تھے، جن کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کا دور ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا دور حکومت جو ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی سیرت پر عمل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو عمر بن خطاب کی سیرت کیا تھی یہ ان لوگوں کو معلوم ہوگی نا۔ یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب حق و انصاف والے اور عدل و انصاف والے اور ظلم و ستم سے بچنے والے اور قتل و غارت گری سے بچنے والے تھے، ان سے کچھ بھی ظلم و ستم، کوئی قتل و غارت ثابت نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے۔ بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹا دعویٰ کیا کہ سارے علماء لکھتے رہے کہ وہ ظالم جابر تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کرے، ان کو عذاب سے دوچار کرے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں یا تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں غارت کر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان سے نمٹ لے۔ ایسے جھوٹے دعوے کرتے رہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے جو
اللہ کے فضل و کرم سے ایک کام کر دیا ہے، یہ امت پر حجت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی رہ گئی اور لوگوں نے جھوٹ ہمیں پلا دیا تھا، سنا دیا تھا اور ہم اس کو سنتے رہے، لہٰذا ہمیں کسی نے حق بتایا ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ پر یہ بات لازم ہے کہ اگر آپ نے اسحاق جہلوی صاحب یا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو سنا ہوا ہے تو آپ ہمارا دفاع معاویہ اور فضائل معاویہ، یہ جو 2 سیریز ہیں ہماری، یہ لازمی پوری دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر اشکال کا جواب ملے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں اشکال یا فلاں بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی یا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو جھوٹے دعوے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صلحاء صحابہ کرام یا بعد کے لوگوں کے بارے میں ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حقیقت واضح کرتے رہیں گے کہ ایک طرف مختار بن ابی عبید جیسے دجال اور کذاب اور دعوی نبوت کرنے والے ملعون، جس پر اہل بیت لعنت کرتے رہے، ایک طرف اس کو ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے یا غارت کرے۔ اب ہم کچھ روایات اور بھی پیش کریں۔ علماء نے بھی اور بہت کچھ لکھا ہے، ہم تو چونکہ صحیح سند کے دعوے دار ہیں اور ہم صحیح سند کا التزام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ورنہ تاریخ سے جس طرح یہ بے سند اور جھوٹی باتیں نقل کرتے ہیں نا، اس طرح کی تو اور باتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طبقات ابن سعد میں ہی دیکھ لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو مختار بن ابی عبید نے قتل کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو معاف نہیں کیا، مختار بن ابی عبید نے قتل کیا۔ تاریخی باتوں پہ اگر آپ جاتے ہیں نا، تاریخی باتیں کہ اس نے یہ کر دیا، محمد بن قاسم نے وہ کر دیا اور یہ ہو گیا، وہ مختار نے یہ کارنامے کر دیے، اگر وہ تاریخ کی بغیر سند باتیں لینی ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں لیتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ کو اس ظالم نے قتل کیا؟ یہ بات بھی آپ مانیں، پھر لعنت کریں نا اہل بیت کے قاتل پر۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں ہی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 8 یا 10 مہینے جو ہیں وہ مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ مدینہ میں ان کے قیام کرنے کا سبب کیا تھا؟ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مختار سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ شریر ہے، کہیں مجھے قتل نہ کر دے، اس سے وہ بھاگ کر مدینہ میں آ کر وہاں قیام کیے ہوئے تھے، کیونکہ مختار کے ظلم سے وہ ڈر رہے تھے کہ مختار ظالم مجھ پر ظلم نہ کر دے۔ یہ طبقات ابن سعد میں یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری فرماتے ہیں قاتل المختار ابن ابی عبید سلیمان بن سرد بعد ان قاتل سلیمان بن سرد عبید اللہ بن زیاد، کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد نے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے نا، سلیمان بن سرد نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے قتل کے بعد یہ چونکہ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا تو مختار بن ابی عبید نے ان صحابی کو قتل کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا تھا، تو اس قتل کی پاداش میں سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کو مختار بن ابی عبید نے قتل کر دی۔ یہ بات بھی آپ تاریخ کی مان لیں، پھر کہیں کہ جو عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنے والا تھا، جس نے یہ کارنامہ کیا، آپ کے بقول تو عبید اللہ بن زیاد قاتل تھا نا حسین رضی اللہ عنہ کا، تو پھر آپ کے نزدیک اہل بیت کے قاتلوں کا قاتل تو سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ تھے، تو جنہوں نے یہ کارنامہ کیا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے، ان کو قتل کس نے کر دیا؟ مختار بن ابی عبید نے۔ تو پھر آپ لعنت کریں نا ایسے شخص پر۔ اسی طرح یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الثقات ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد نامی تھے، اس کو مختار بن ابی عبید نے قتل کیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو مختار بن ابی عبید نے قتل کیا۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ ہم حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے معاویہ کو بیچ دیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیں، یعنی یہ تو مقابل میں 2 فوجیں ہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے نام پر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم اندر کھاتے یہ کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر چپکے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں۔
اور پھر ان سے کوئی انعام و اکرام لیتے ہیں۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ اگر بے سند باتیں لینی ہیں تو پھر مختار بن ابی عبید کی یہ دجالی جو کاروائی ہے یا جو سازش تھی، یہ بھی آپ قبول کریں کہ یہ ایسا لعنتی تھا جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اسی طرح الاصابہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقاتل المختار محمد بن عمار بن یاسر ظلمًا، مختار نے محمد بن عمار بن یاسر کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو قتل کیا ظلمًا، بڑا ظالم تھا یہ، اس کو قتل کیا کیوں؟ لأنہ سألہ ان یحدث عن ابیہ بحدیث کاذب، اس نے کہا کہ اپنے والد عمار بن یاسر کی طرف جھوٹی روایت منسوب کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں جھوٹی روایت لوگوں کے سامنے پیش کروں اور کہوں کہ مجھے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے عمار بن یاسر سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ فلم یفعل فقاتلہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں جھوٹی حدیث نہیں بیان کروں گا، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ مرزا صاحب اگر آپ نے بے سند باتیں لینی ہیں تو حافظ ابن حجر کی یہ بات کیوں نہیں آپ نے تاریخ سے لے لی؟ آپ جو کہتے ہیں تاریخ تاریخ تاریخ، کہتے ہیں تاریخ کو تب میں جھٹلاؤں جب حدیث اس کے مقابلے میں لے کے آؤ، تو پھر یہ دیکھیں اس کے خلاف کوئی حدیث ہے آپ کے پاس، اس کو بھی مان لیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے مسند ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں، مسند احمد میں بھی ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی سند سے یہ حدیث آئی ہے، یہ روایت آئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، ایک راوی اس میں مجہول ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثقہ کہا ہے متقدمین میں سے، اور متاخرین میں بعض لوگوں نے اس کی توثیق کی، جیسا کہ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ خالد بن عرفطہ نے کہا مختار کے بارے میں کہ ھذا رجل کذاب، یہ کذاب شخص ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ یعنی کہ خالد بن عرفطہ رحمہ اللہ تعالی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مختار کذاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق اور جہنمی ہے۔ یہ مختار بن ابی عبید کے بارے میں خالد بن عرفطہ کا فتویٰ ہے، اور نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ کی ہے اس نے کہ یہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اگر آپ نے بے سند باتیں محمد بن قاسم کے بارے میں یا اس کے کارنامے، یہ مختار کے کارناموں کے بارے میں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اگر آپ نے یہ جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سنانی ہیں تو یہ باتیں بھی تاریخ سے لے کر نقل کر دیں نا۔ اگرچہ ہم ان کو ثابت نہیں کہتے، ان میں تھوڑا تھوڑا ضعف ہے یا ان کی سندیں نہیں ہیں، تو آپ معیار تو ایک رکھیں نا۔ تاریخ آپ نے اگر ایسے ہی سمیٹنی ہے، جھوٹی سچی سب، سند بے سند سب، اور صحیح الاسناد اور ضعیف الاسناد سب، اور منقطع اور معضل سب اگر آپ نے لینی ہیں اسحاق جالوی صاحب نے اور آپ نے، تو پھر ایسی روایتیں بھی لیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں ان کی احتیاج نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ کذاب ٹھہر گیا ہے، دعوی نبوت اس کا ثابت بھی ہو گیا ہے، اور امت نے اتفاق کر لیا کہ یہ کذاب اور دجال ہے، اور یہ جبریل کے وحی لانے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور یہ سارا کچھ ہے، اور اہل بیت کے افراد نے اس پر لعنت بھی کر دی ہے اور اسے کذاب کہا ہے، اللہ رسول پر جھوٹ باندھنے والا۔ تو پھر ہمیں ان بے سند باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں نا ان بے سند باتوں کو، تو آپ کو یہ باتیں بھی ماننا پڑیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عدل و انصاف کا دامن ہر وقت تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاریخی شخصیات کے بارے میں ہمیشہ اپنا جو دل کی بھڑاس ہے یا اپنی دشمنی ہے کسی خاص خاندان یا کسی خاص فرد کے بارے میں، وہ نکالنے کی بجائے عدل و انصاف اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ حجاج بن یوسف ظالم ہے، ہم اس کا ظلم مانتے ہیں، ہم اس کے ظلم کے دلائل بھی جانتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں وہ ظالم تھا، ہم اس کے ظلم کی نفی نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم کہنے سے پہلے جس کو کذاب کہا ہے، آپ اس پر مٹی کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اس کی شانیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اسے اہل بیت کے جو ہے وہ حبداروں میں کیوں داخل کرتے ہیں؟ اہل بیت کا نام اس نے استعمال کیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا اہل بیت کی محبت کا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اہل بیت کے لیے، سب جھوٹ ہے، کچھ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے اس کا دعوی نبوت، اس کا جھوٹا ہونا، اس کی خباستیں، اس کی کذب بیانیاں،
وہ ثابت ہیں وہ آپ تسلیم نہیں کر رہے، وہاں آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹی باتیں ان کو تواتر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ خود جھالوی صاحب کہتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے اور آپ کہتے ہیں متواتر ہیں۔ اللہ رب العزت مرزا صاحب آپ کو، ہم سب کو، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو عدل و انصاف کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عدل و انصاف پر زندہ رکھے، ہماری موت عدل و انصاف پہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن عادل اور منصف مزاج لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ رب العزت جنت میں ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام اور صلحائے امت اور محدثین اور مفسرین کے ساتھ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔